یا اللہ. جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا، اور ان میں 4000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا. یار اور یہ سنیے، کیا آپ نے کبھی حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا ہے؟ اگر نہیں تو اٹس آل رائٹ، آج ہم بیٹھ کر کے ساتھ میں سن لیں گے. بڑی خوش نصیب ہوں میں کہ کبھی یہ نام بھی، یہ شبد سنا نہیں، حجاج بن یوسف، پر اس کی پوری ہسٹری اور اس کی پوری ریالٹی ہم ساتھ بیٹھ کر کے سمجھنے والے ہیں. ہی ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور میں ہندو ہوں، ایک سناتنی ہوں، اس لیے زیادہ واقف نہیں ہوں اسلام سے، پر پچھلے 2 مہینے سے آئی لٹرلی ایم ریئیکٹنگ آن اسلامک واقعے. ناٹ ایگزیکٹلی 2 مہینے، ایکچولی نا جب قطر کے اندر ایک اسلامک فیفا ہوا تو اٹ ریئلی موٹیویٹڈ می کہ میں اسلام کو ایک بار ڈھنگ سے سمجھنے کی، ایک دم تہذیب و ادب سے، طریقے سے سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ دین مجھے بہت پیارا لگا. لوگوں کی مہمان نوازی بہت اچھی لگی، لوگوں کا طور طریقہ، لباس پہننے کا جو طریقہ ہے، اپنے آپ کو کور کرنے کا ایک پردگی کی جو بات ہے، وہ مجھے بڑی پیاری لگی ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس بہائنڈ اٹ. آئی ایم اسٹڈنگ اینڈ آئی ڈیفینیٹلی انشاء اللہ ول اسٹڈی دا ہولی قرآن پورنتہ، ایک دم پوری طریقے سے ون ڈے. آر یو اے پارٹنر ان دس جرنی آف مائن دیٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ؟ چلیے فی الحال اس واقعے پر ریئیکشن کرتے ہیں. واقعے کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک ایسی کہانی جو اصلیت میں پہلے ہوئی تھی ہسٹری کے اندر، اور اسے ہم آج سمجھیں اور اس سے کچھ سیکھ لیں، مورل ویلیوز ہمارے اندر انکلکیٹ ہوں. چلیے میرے عظیم دوست، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈھیر ساری پیار بھری محبت نما گفتگو ہم کریں گے، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے ایسے ویڈیوز دیکھ پانا، سمجھ پانا، اور ایک سچے ریلیجن کی جو سچائی ہے اس کو ایکچولی میں وٹنس کر پانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا. آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے، اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی. یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا. یا اللہ. جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے. حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا. اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے. قید خانہ کی چھت نہیں تھی. جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے. انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا. حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا. ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے. چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا. اس لعین نے اسی روٹی سے سحری و افطاری کی. ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا. حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضہ عقلہ لاحق ہو گیا تھا. اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے. ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے. حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا. اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں
لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ بالکل۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے، جلدی سے میری روح قبض کر لی تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المؤمنین میں کہتے ہیں، موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اسی طرح اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہلاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جانفزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے
जब मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊं उसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ हो। जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। खलीफा ने यह शर्त कबूल कर ली और इसी खत की पिछली जानिब लिख भेजा कि हज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब यह रुक्का पढ़ा तो वो दम बखुद रह गया, मगर इसकी क्या मजाल थी जो खलीफा के हुक्म से सरताबी करता। नाचार वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर आया। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल में थी तो हज्जाज अपनी पूरी पोशाक के साथ महमल के करीब आया और सारबानों की तरह पा बरहना ऊंट की मुहार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ता उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हज्जाज को आवाज दी, ऐ सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, उसे उठा दो। हज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हुजूर, यहाँ चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफा की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुल्म से बचाए और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच डियर भाई साहब फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा वाक़या सुना है मैंने जो वाकई ज़िंदगी बदलने लायक है। दुनिया के हर शख्स को इस वीडियो को एटलीस्ट देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं अपने परिवार के साथ बैठ कर के ये वाक़या सुनने वाली हूँ। अमेजिंग। आप क्या सोच रहे हैं? आप गुनाह कर देंगे और फिर आप बच जाएंगे, अल्लाह छोड़ देगा आपको? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बड़े बड़े बिलियनर्स को देखा है हराम का खाते हुए और फिर दर दर की ठोकरें भी खाते हुए। आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, फटाफट से पैसा बनाने के लिए ना लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। यार एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देता हूँ जो इंसान के शरीर को ख़राब कर दे पर मेरे पैसे बन जाएं। और वैसा ही एक जल्लाद हज्जाज था और उसने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। यार मैं तो दंग रह गई पहली बार वो ऐसा वाक़या सुना मैंने कि धूप के अंदर वहाँ पे लोग परेशान होते थे, कोई छत नहीं उनको दी जाती थी, ऊपर से उनके बदन पे लिबास भी नहीं होता था, लड़कियों के साथ वो बदसलूकी करता था, इतने गिनहोने काम करता था इनोसेंट लेडीज़ के साथ। तो इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता है। जो इंसान अपना ज़मीर खो बैठा ना, उसे कायनात नहीं बख्शेगी। क्या लग रहा है उसे वो उस जहन्नुम की आग से बच जाएगा? इम्पॉसिबल। आपने किया है गलत कर्म, उसका फल आपको मिल जाएगा। वैसे जैसे आप नेक अमाल करते हैं तो ज़कात आपको मिल जाती है। डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग बयान या लाइफ चेंजिंग वाक़या जिसे कहते हैं ना, वो आज हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या था। मेरी यही दुआ है कि दुनिया भर में एक पीस का जो पैगाम इस्लाम ने देना चाहा है वो कायम हो जाए और हर एक शख्स जो है वो नेक अमाल करने पे उतर आए। सोचो कितनी बेहतरीन दुनिया हो जाएगी जब लोग एक दूसरे से नफरत करना छोड़ देंगे, धोखे देना छोड़ देंगे, उल्टी सीधी हरकतें, शर्मनाक हरकतें करना बंद कर देंगे। हमारे इस मुल्क इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैवान घूम रहे हैं सड़कों पे। लड़कियों का निकलना मुश्किल है यार। हम लोग निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, महफूजियत के साथ। अदरवाइज़ रात को अगर किसी इम्पॉर्टेंट काम से भी बाहर जाना हो ना तो अकेले फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती। इसमें क्या मैं परिवार वालों को दोष दूँ? बिल्कुल भी नहीं। सड़क पे लड़के ही ऐसे बैठे हुए हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि हमारे इस मुल्क में भी अरबी कानून जो है ना, रेपिस्ट को सज़ा देने वाला, ख़त्म कर देने वाला, वो लागू हो जाए जल्द से जल्द और एक भी रेपिस्ट पूरी दुनिया भर में कहीं भी ज़िंदा ना बचे। आज के लिए बस इतना ही। पर आपसे मिलना मेरा फ़र्ज़ है कि एक सफ़र पर हम चल पड़े हैं साथ में, सच्चाई खोज निकालने के सफ़र पर। और एक दिन डेफिनेटली सीखते सीखते उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, आज अल्लाह ताला की बहुत बरकतें हो गई हमारे पे, आज सेटिस्फाइड फील हो रहा है।
چلے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پریوار کا بھی. ویری 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 انمول, قیمتی نہیں کروں گی کیونکہ آپ اصلیت میں انمول ہیں. اللہ حافظ.